تو اگر میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آتے ہیں تو بہت ساری پرابلمس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. خان صاحب آپ کو نظر آئیں گے مارچ اپریل میں پراپر طریقے سے اپنے فل بلوم میں, اور بڑے غور سے اس بات کو میں دھیان سے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے جو اپوننٹس ہیں, یہ عمران خان کو اور مقبول کر رہے ہیں. تو میں نے کسی ویڈیو میں یہ کہا تھا ان کو چاہیے عمران خان کو باہر نکالیں, اور عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی عمران خان کی مقبولیت اندر رہنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین, آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ. پروفیسر ہیں اور پامسٹ ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ان سے آج پوچھتے ہیں جی ملکی صورتحال کیا جا رہی ہے. خان صاحب جیل سے باہر واپس آ رہے ہیں, میاں صاحب کے آتے ساتھ ہی ان کو کیا کیا مشکلات سامنے آئیں گی, اور اس کے علاوہ پاکستان کی کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کب ہو رہا ہے, اگلی حکومت کس کی بننی ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. آج انہی سے ہی پوچھتے ہیں اور انہی سے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اچھا سر, پولیٹیکل کنڈیشن بڑی عجیب سی ہوئی ہے. خان صاحب کا باہر کا آنا مشکل ہو رہا ہے, باہر آنا مشکل ہو رہا ہے. میاں صاحب پاکستان آ کے کن مشکلات کا سامنا ہوگا اگر وہ آ بھی جاتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ ہم تو بات کرتے ہیں جی زمینی حقائق اپنی جگہ کے اوپر ہیں, ہم جو فلکیاتی حقائق ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. زمینی حقائق بھلے جو بھی ہوں, ان کو کوئی توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر اس کا معاملہ ہے. جو زمینی حقائق ہیں وہ تو اور طرف چیزیں نظر آتی ہیں, مگر جو ذائچے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. پاکستان کا ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اوپر ہم نے بہت سارے پروگرامز پہلے بھی کیے, اور ہم نے یہی کہا تھا کہ اکتوبر نومبر میں پاکستان کی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, تھوڑی سی. اب وہ وقتی طور پہ کی جا رہی ہے یا ہو گئی ہے, ہاں کچھ بہتری ہے, پیٹرول سستا ہو گیا جی, ڈالر سستا ہو گیا, ایسے ہو گیا, وہ چیز تھوڑی سی چلیں کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے اور پاکستانیوں کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. دوسرا, یہ بہت دفعہ پچھلے سال سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ 2023 جو ہے وہ نیچرل کلیمٹیز کا سال ہے. زلزلے ہیں, پانی بہت زیادہ اس کی پرابلمز ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کو دیکھنا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کو. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پلان کیا ہوا 21 تاریخ کا, ٹھیک ہے جی. ذائچہ جو ہے وہ زیادہ تر ان کی تشریف آوری کی نفی کرتا ہے, یعنی ذائچے کے حساب سے وہ لگتا تو یہی ہے کہ 21 کو بھی شاید نہ آئیں, حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو 24 تک غالباً گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور بڑا اچھا ویلکم کا ہو رہا ہے, جلسے کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. مگر میں بات کروں گا ایسٹرالوجی کی, کیونکہ میں تو ایسٹرالوجر ہوں اور ایسٹرالوجی کی بات کروں گا, تو یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر بھی شاید چینج دیکھنے میں نظر آئے. اچھا, اگر مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب آ بھی جاتے ہیں تو وہ وہی بات ہے کہ فلکیاتی جو ریالٹیز ہیں اگر ان کو پش کر کے ایک ہم ڈیسیژن لیتے ہیں, تو پھر ہم جب اگینسٹ نیچر جاتے ہیں تو ہم پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آتے ہیں تو بہت ساری پرابلمس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا نخواستہ ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز, ان کی لائف سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان کو تھریٹ نظر آتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ جاننے والی ذات ہے. بات وہی ہے کہ اگر آپ نیچر کے اگینسٹ پش کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. سر لاسٹ ٹائم وہ ہیلتھ کا ایشو لے کے ہی باہر گئے تھے, تو پاکستان آتے ساتھ ہی ان کی ہیلتھ پھر خراب ہونے کا وہ ہے. وہ پاکستان میں اصل میں موسم کا بھی مسئلہ ہے نا, کچھ لوگوں کی جو ہیلتھ ہے وہ پاکستان کے حساب سے نہیں ہوتی ہے, سوٹ نہیں کرتی ہے, ان کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ میاں صاحب بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں کہ جن کو پاکستان کی دیکھیں انگلینڈ میں وہ رہے ہیں ماشاءاللہ, بالکل تندرست رہے ہیں, ریسٹورنٹس پہ گئے ہیں, پائے بھی کھاتے ہوئے ان کی ویڈیوز آئی, برگرز بھی کھا رہے ہیں, یورپ میں ٹریول بھی کیا انہوں نے. تو ممکن ہے کہ وہاں کا ظاہر ہے سسٹم جو ہے وہ پولیوٹیڈ نہیں ہے آب و ہوا کا, تو وہاں پہ ان کی صحت جو ہے وہ کنڈیوسو معاملات میں ٹھیک رہی ہو. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیوشن بہت زیادہ ہے آب و ہوا میں, یہاں پہ تو ابھی اسموگ کی کہہ رہے ہیں کہ چھٹی بھی دی جائے گی. تو ظاہر ہے وہ جس ایج میں ہے, دیکھیں ذائچے میں ان کی ایج آ رہی ہے 76 سال 2 ماہ اور 25 دن,
جو اس وقت کا وقتی دائچہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک اچھی ایج انہوں نے گزاری ہے, بھرپور ایج گزاری ہے. صحت کی خرابی پاسبل ہے کہ یہاں پہ آ کے پھر ہو سکتی ہے. اس لیے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ تروڑ مروڑ سکتے ہیں ہم, مگر جو نیچر نے اپنا ایک کورس لینا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے اور وہ ذائچہ بتاتا ہے. سر میاں صاحب کا تو ہو گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو سننے والے, اصل میں دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ جی ان کا فیوریٹ لیڈر عمران خان کب واپس آ رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت دیکھیں, بہت سارے جو لیڈرز ہیں پوری دنیا میں سیٹن کے زیر اثر ہیں. سیٹن جو ہے وہ کارما کا پلینٹ ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا کام ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم رہے ہیں 3 سال 7 ماہ غالباً رہے ہیں, وہ ان کے دور حکومت میں بہت سارے کام نیگیٹو بھی ہوئے اور بہت سارے کام انہوں نے اچھے بھی کیے. تو ممکنات میں سے تو یہی ہے کہ سیٹن اپنا ریونج جو ہے وہ خان صاحب سے لے رہا ہے, یعنی جو جیسا کیا ویسا آگے پریشانی سامنے آ رہی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ابھی وہ مشکل میں ہیں اور وہ آپ کو نومبر میں مشکلات سے کافی حد تک باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے, میں ویڈیو کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے, آزاد شہری کی طرح رہنا شروع ہو جائیں گے, مشکلات سے کافی حد تک باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ایک تو آنے کی جو پلاننگ اناؤنس کی جا رہی ہے وہ اٹ سیلف عمران خان کو بینیفٹ دے رہی ہے. عوام کے اندر رنج اور غصہ, سیٹن کا تعلق بھی جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے, گراؤنڈ کے ساتھ ہے. عوام میں غم, غصہ اور تشویش جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے پبلسائز کیا جائے گا, پبلسٹی کی جائے گی, میاں محمد نواز شریف صاحب کو مزید گلوریفائی کیا جائے گا, عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. میں نے بہت سارے پروگرامز میں, بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کیمپین ان کے اوپوننٹس, ان کے مخالفین جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. جتنا ان کے گرد شکنجہ وہ ٹائٹ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب ڈے بائی ڈے, دیکھیں پولز ہوتے ہیں, ریزلٹس آتے ہیں, عمران خان صاحب پہلے پول کے مقابلے میں اگلے پول میں اور زیادہ مقبول لیڈر کے طور پہ آئے ہوتے ہیں. تو اب یہ چیز ہے کہ نومبر میں ریلیف آپ کو کافی حد تک نظر آئے گا. باقی ایک مکمل طور پہ جو ہوتی ہے نا آزادی, اور لوگ کمنٹس میں کر رہے ہیں جی آپ نے کہا تھا لمبی قید نہیں ہے, انہوں نے اگلوں نے 7 سال کا پلان کیا ہوا ہے, ابھی 7 سال آئے تو نہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم تو بات کرتے ہیں ذائچے کی. خان صاحب آپ کو نظر آئیں گے مارچ اپریل میں پراپر طریقے سے اپنے فل بلوم میں. ہاں, موت کی حفاظت زندگی اور زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے. ہر انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے. عمران خان صاحب کی زندگی کو بطور لیڈر اگر دیکھتے ہیں تو عام آدمی کے مقابلے میں شاید 10 سے 20 گنا زیادہ خطرہ ہے. اور اس وقت وہ جس وقت جن حالات میں ہیں, پرون ٹو رسک ہیں, دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر ہیں, جیل میں ہیں, تو اس وقت خطرہ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوا ہے. صحت ان کی ویسے اوور آل تو ٹھیک ہے, مطلب جو ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نا وہ ڈاؤن ہے, وہ یوں ہیں. سائیکولوجیکلی ظاہر انسان جیل میں ڈاؤن ہوتا ہے. مون سے جب ہم ریڈ کرتے ہیں ان کا ذائچہ, مون ان کا ڈسٹربڈ ہے, ایموشنلی ظاہر ہے. عمران خان کے ساتھی جو ہیں جن پہ بڑا ٹرسٹ تھا, ان پہ جو بھی معاملات تھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں نا اپنی سائیکالوجی عمران خان کی وہ انٹیکٹ ہے. وہ اپنی برین گیمز کہہ رہا ہوں, اپنی برین کی کیپیسٹی جو ہے اس کے حساب سے ہی از اسٹیبل. اور آپ کو نظر آئے گا وہ کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر وہ پھر آپ کو ان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا آنا عمران خان کے لیے فائدہ مند ہے؟ بڑا نیک شگون ہے. ممکن ہے میاں صاحب تشریف لا کے عمران صاحب کی مدد سرائی کرنی شروع کر دیں, ایسا بھی قدرت کروا سکتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جب میاں صاحب اگر یہاں تشریف لے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ عوام کی جو محبت ہے وہ کس قدر جاگی ہوئی ہے ان کے لیے, تو وہ پھر دیکھ کے شاید کوئی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کے حق میں بات شروع کریں. کیونکہ میں یہی بات کر رہا ہوں اور بڑے غور سے اس بات کو میں دھیان سے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے جو اوپوننٹس ہیں, یہ عمران خان کو اور مقبول کر رہے ہیں. تو میں نے کسی ویڈیو میں یہ کہا تھا ان کو چاہیے عمران خان کو باہر نکالیں اور عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ
ویسی نہیں ہوگی جیسی عمران خان کی مقبولیت اندر رہنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہو رہی ہے اور ان لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے. یعنی کہ باہر نکالنا عمران خان کو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, بہت زیادہ. اور مگر ظاہر ہے اپنی سمجھ ہے, ہم نے تو ذائچے کے حساب سے بات کرنی ہے. عمران خان صاحب کی پاپولر اچھا یہ لمبے عرصے کی قید نہیں ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب پہ پریشر ہوگا, عمران خان صاحب پہ یہ بھی پریشر نظر آتا ہے ذائچے کے حساب سے کہ ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ کمپرومائز کریں. ان کا جو مون ہے وہ اس طرف کمپرومائز کی طرف نہیں آئے گا. بہت بھی ہو سکے گا تو شاید جبری طور پہ عمران خان صاحب کو جلا وطن کر کے پوائنٹ سکورنگ کی جائے کہ جی عمران خان صاحب بھاگ گئے جبری طور پہ. اب وہ چیز جو ہے وہ یہی مہینے ڈیسائیڈ کریں گے. آج سے لے کے آپ سمجھ لیجئے جنوری فروری تک کے درمیان یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب پہ فرد جرم بھی لگ سکتی ہے, زیادہ چانسز ہیں کہ فرد جرم جو ہے وہ لگے گی, مگر ظاہر ہے وہ پھر اپیل کے رائٹ میں چلے جائیں گے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہاں پہ رہنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اور اگر یہ باہر چلے جاتے ہیں تو خان صاحب اگر پھر نون لیگ کے لیے یا اور پولیٹیشنز کے لیے فائدہ مند ہے. خان صاحب کا یہاں رہنا یا نہ رہنا میٹر اب نہیں کرتا, کیونکہ خان صاحب کا اب ہم جب ذہن پڑھتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اقتدار کے بارے میں شاید اتنا نہیں سوچ رہے. عمران خان صاحب اب ریفارمز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو غلطیاں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کی, کہاں پہ لوز چیزیں چھوڑی, اب اگر ان کو قدرت موقع دیتی ہے جو کہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کریں گے. اور اگر اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ سنبھال کے رکھیے, آپ بتائیے گا کہ یہ بات ہوئی اور خان صاحب نے ریفارمز جو ہیں, بہت سارے سسٹمز ہمارے جو ہیں وہ ٹھیک ہونے والے ہیں, وہ اس وقت غور و فکر کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا باہر چلے جانا یا اندر رہنا, وہ باہر جائیں گے تب بھی وہ یہی سوچیں گے, وہ اندر رہیں گے وہ تب بھی یہی سوچیں گے. میں نے بتایا کہ چانسز یہ لگتے ہیں کہ ان کو بھیج کے بدنامی کی جائے گی ان کی, کیونکہ راہو اور کیتو کی پوزیشن بھی ہم نے یہ دیکھنی ہے. جو کیتو ہے ساؤتھ نوڈ جس کو کہتے ہیں, وہ سازشوں سے ریلیٹڈ ہے. عمران خان کے ذائچے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ دھوکہ دہی ہے, سازش ہے, اس طرح کی چیزیں نظر عزت کم ہوتے نظر آ رہی ہے. میرا نہیں خیال, عزت ذائچے کے حساب سے تو ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سر, وہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو, کیا ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ زرداری صاحب کہتے ہیں جی میں نے نیکسٹ وزیر اعظم بلاول کو بنانا. دیکھیں یہ جو سورج گرہن لگا ہے نا 14 اکتوبر کو, دیکھیں کسی وجہ سے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے. اگر اس کا کوئی امپیکٹ یا افیکٹ نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرف ہمیں ڈالتا ہی نہ, کوئی وجہ ہوگی تو پھر ہے نا. اس کے جو پوسٹ افیکٹس ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب پہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی کچھ دن ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر شاید اللہ نہ کرے ان کے لیے کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اوور آل پولیٹیشنز کے لیے نا تھوڑا سا مشکل کا وقت ہے یہ پوسٹ سولر ایکلپس, اور یہ پری لیونر ایکلپس جو آ رہا ہے 28-29 کو, اس کے پری ایفیکٹس نیگیٹو آ رہے ہیں, اور سولر کے پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں, ان پہ پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں سولر ایکلپس کے وہ آ رہے ہیں پازیٹیو, کیونکہ نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب لے چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ان کی گرفتاری ہوئی اور جو مقدمات, اور یہ پہلے جو لگا تھا 25 مئی کو غالباً لگا تھا چاند گرہن, تو اس کے ایفیکٹس جو تھے عمران خان صاحب پہ نیگیٹو آئے. اب جو آ رہے ہیں پری پوسٹ ایفیکٹ وہ ان کو فائدہ دے رہے ہیں. اچھا دوسرا سر, الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز جو ہے نا, میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتاتا ہوں. الیکشنز کی کیلکولیشن ہم نے دی تھی اس سال, ہم نے کہا تھا کہ جولائی میں نظر آتے ہیں, اور اس سے پہلے جو ویڈیوز میں کر رہا تھا میں نے کہا تھا کہ اپریل میں کلیئر ہو جائے گا کہ الیکشنز کب ہوں گے. تو محترم صدر نے میرا خیال ہے 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی, تو وہاں پہ پھر وہی بات جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں کی کہ زمینی حقائق کو جب انسان تروڑتا مروڑتا ہے تو اس کا اثر خلق خدا پہ آتا ہے. 14 مئی کے الیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کہاں پہ گئی, لوگ کن حالات میں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بلز کی پرابلم ہے, پٹرول کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, تنخواہوں کا مسئلہ, وہ زمینی حقائق کو انسان نے اپنے زور سے چینج کیا, چیزیں پرابلم میں آئیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جولائی تک, اب نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, کیلکولیشن جو ہے جو تھی وہ وہی تھی. اب کی بات ہم کرتے ہیں تو جو
الیکشنز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے پہلے یہ جو 2024 کا پہلا کوارٹر ہے نا، اس کے اندر آپ کو الیکشنز جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے توڑے مڑے الیکشنز جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سر آخری سوال، عمران خان، نواز شریف، بلاول بھٹو، کس کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ابھی فی الحال عوام کو وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں جی 22 دسمبر کے بعد، کیونکہ ڈیسیژن کی پاور عوام کے ہاتھ میں آنے والی ہے. وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. پوری دنیا کو پتہ ہے اس وقت کہ کس کو چاہا جا رہا ہے یا کس کو لوگ چاہتے ہیں. وہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ خان صاحب ہی ہیں، خان صاحب کے عوام کے ووٹ بہت زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے تھے نا تو ایک اشتہار چلتا ہوتا تھا فراسٹ کا، سنا آپ نے؟ وہ کوئی کیا بتائے گا، ہم کیا بتائیں گے، مزہ خود بتاتا ہے، فراسٹ میں فروٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں بتاؤں یا آپ بتائیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کون کس کو چاہ رہا ہے. محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کا کہنا ہے جی میاں صاحب آئیں گے مگر ان کے لیے صحت کے لیے مسئلے بہت زیادہ ہیں، اور خان صاحب جو ان سا ہے اپنا مشکل وقت تقریباً گزار چکے ہیں، اچھا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے. زرداری صاحب کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ جی زرداری صاحب مگر کہیں نظر نہیں آ رہے اتنا زیادہ اس میں، اور اس کے علاوہ مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد آگے کیا ستاروں کا حال ہوتا ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.